السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے ماسٹر کی یعنی شاہ کلید۔ شاہ کلید ایسی چابی کو کہتے ہیں جس سے ہر تالا کھل جائے، ہر قفل کھول دیا جا سکے، اسے شاہ کلید کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایسی چابی یا پھر کی ٹو سکسیس، یعنی ایسی چابی جس سے کامیابی حاصل کرنا مقصود ہو، ایسی چابی جس سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو سکے، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہ ہو جو حل نہ ہو، اسے کی ٹو سکسیس یا ماسٹر کی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کو ہم شاہ کلید یا ماسٹر کی کا نام دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اور کوئی الہامی کتاب نازل نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر اس دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل بیان کر دیا ہے۔ دنیا اور آخرت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس ماسٹر کی کے ذریعہ حل نہ کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کو بعض بزرگان نے ماسٹر کی یعنی شاہ کلید کا نام دیا۔ کیوں اسے شاہ کلید کہا جاتا ہے؟ اگر اس پر تجزیہ کیا جائے تو آپ خود اس بات کو اور ہر ایک نقطے کو مانتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، ہمارے تمام تر مسائل کا حل صرف اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن حکیم آخری کتاب پر مسلمان عمل پیرا رہے ہیں، اس وقت تک وہ دنیا کے اندر عروج اور باکمال مقام تک پہنچے ہیں، اور کبھی بھی شکست ان کا مقدر نہیں بنی۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ناکامی بھیجی بھی ہوگی تو وہ مصلحت کے تحت ہوگی، کسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل پیرا ہو کر ناکامی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے، میں آپ کو مثال کے ذریعے بتا سکتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص چاہتا ہے کہ کامیاب ٹھہروں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو اس کتاب نے اس کا راستہ بھی بتا دیا۔ یہ سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 185 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک زہر فریب چیز ہے۔ ایک کامیابی یہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، اور ایک مسلمان کی کامیابی اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی، کہ وہ دوزخ اور جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی راستے بتا دیے قرآن کے اندر کہ جو اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، آخرت کے لیے کامیابی سمیٹنا چاہتا ہے، اس کے لیے فالہامہا فجورہا و تقواہا، کہ ہم نے ایک انسان پر صرف مسلمان پر نہیں، انسان پر
الہام کر دی ہے نیکی اور بدی، اس کو حق اور سچ اور جھوٹ اور باطل، نیکی اور بدی سب الہام کر دی، وہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس سے گریز کیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو گویا قرآن حکیم آپ کو ایک یہ راستہ بتاتا ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو سب سے بڑی کامیابی، دائمی کامیابی یہی ہے کہ آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ صرف یہی نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا ذکر فرمایا ہے، اگر ہم اس کے اندر جانا چاہیں۔ فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر خوشحالی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی راستے بتائے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا، چاہے وہ تنگ دست ہے یا خوشحال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور آپ آزما کر دیکھ لیں، یقین کے ساتھ دیکھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 روپے خرچ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا کم از کم ضرور واپس لوٹائے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال یوں بھی بتائی ہے کہ جیسے اس نے ایک دانہ بویا اور اس میں سے کئی سٹیاں جو ہوتی ہیں، سٹے ہوتے ہیں گندم کی، وہ پیدا ہوئے، اور ہر سٹے کے اندر کتنے دانے ہیں، یعنی 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا تو ضرور بڑھاتے ہیں، جس طرح کہ نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے، وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجیے۔ سب سے بڑی انسان کی خواہش خوشحالی ہے، آپ دینے والے بن جائیں، اوپر والا ہاتھ رکھیں، شیئر کریں۔ جو چیز کم ہے، جس چیز کی آپ کے پاس کمی ہے، اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ دیکھیے گا وہی چیز آپ پھیلتی چلی جائے گی۔ آپ اپنا دسترخوان اللہ تعالیٰ کے لیے بچھا دیں، پہلے ایک شخص کو بلانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے شخص کے لیے بھی توفیق دے دے گا، تیسرے کے لیے بھی توفیق دے دے گا، اور یہ دسترخوان بڑھتا جائے گا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ دکھاوا جو ہوتا ہے وہ زہر ہے، دشمن ہے، انسان نیکیوں کا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو خوشحالی کا ایک یہ راستہ ہے۔ اگلا راستہ عزت کا راستہ ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے میں عزت حاصل کروں، میں عزت دار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت کا مالک میں ہوں، میں جسے چاہتا ہوں عزت عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ لیکن ایک کلیہ بھی بتا دیا کہ جو عزت دار بننا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک راستہ ہے، اگر وہ اختیار کرے گا تو اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہو جائے گا وہ دنیا کی نظر میں کہاں تک اس کا قد کاٹ ہوگا، اس کا نام اور عزت ہوگی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا گیا اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کام کرے گا، ڈرتا رہے گا اور سوچ سمجھ کر ہر کام اور ہر قدم اٹھائے گا کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، پھر عزت اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر بنا دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ کبھی بدل نہیں سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ اس کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ اس بات میں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے، اگر یہ میں قدم اٹھاؤں گا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں آئے گی۔ اگر آپ یہ سوچ کر قدم اٹھانا شروع ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تقوی آپ کو دنیا اور آخرت میں، بنی نوع انسان کی نظر میں اور خود اللہ تعالیٰ کی نظر میں
اکرام والا بنا دے گا، عزت والا بنا دے گا۔ اب خوشحالی جو ہے یہ ہر شخص کا خواب ہے، اس کا میں نے بتایا۔ اس کی بے شمار اور چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ اللہ کی کتاب کو کھولیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو نئے نئے راستے ملیں گے۔ میں تو صرف ایک سکیچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزت کا راستہ بھی آپ کو بتایا ہے، کامیابی کا راستہ بھی بتایا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تو آپ جتنی دولت کما لیں، جتنے بڑے دولت مند ہو جائیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ جو دولت مند ہیں، دولت کی ریل پیل، دولت کی کمپٹیشن میں بھاگ رہے ہیں، اس دنیا سب کچھ بھول کے دولت جمع کر رہے ہیں، ان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ یہ سکون جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو دولت سے نہیں ملتی۔ ہاں، یہ دولت سکون کا ذریعہ تب بن سکتی ہے جب اس دولت کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراخ بنایا ہے، غنی کیا ہے، تو آپ اس دولت کو اپنے صلہ رحمی کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو قریب ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں، اپنے دوستوں کو جو تنگ دست ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہمسائے ہیں جو بھی آپ کی نظر میں اللہ کے بندے جو بہت کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کریں گے تو یہ دولت آپ کو سکون دینا شروع کر دے گی۔ لیکن یہ مدد بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر آپ نے کسی شخص کی مدد کر دی، پھر ہٹ کے اس سے یہ توقع رکھی کہ اب وہ آپ کا غلام بن جائے اور یہ آپ کا شکر گزار بن جائے، آپ کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ دور ہی رہیں ایسی نیکی سے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے اور اسی سے صلہ حاصل کرنے کے لیے یہ دولت اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر آپ سکون پائیں گے، اور آپ کو جو سکون ملے گا اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سکون سب سے قیمتی متاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دلوں کا اطمینان یعنی سکون اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ خود نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، اس سے اپنی آخرت کی فلاح کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میرا مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کہاں ہے وہ ڈھونڈوں۔ آپ کے ہر مسئلہ کا حل، آپ کا ہر پرابلم، ایوری پرابلم شیل بی سالوڈ بائی دس ماسٹر کی، قرآن حکیم از دا ماسٹر کی ٹو سالو آل یور پرابلمس۔ کتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ سالو ہوگا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے تمام مسائل کا حل ہم قرآن حکیم سے ڈھونڈتے ہیں۔ آخر میں ایک لفظ میں یہ بھی کہوں گا اور شیئر کروں گا آپ سے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہیں، جو بحران ہیں، جو تباہی ہے، صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، یعنی سود کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جس نے ایمان لانے کے بعد سود لینے دینے سے توبہ نہیں کی تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ جس ملک کے اندر سود کا نظام رائج ہو اور جو ملک مسلسل اللہ تعالیٰ سے نبرد آزما ہو، اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہو، تو وہ کبھی بلندی تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس ملک کو کامیاب کرنا ہے، اس ملک کو ہم نے حقیقی اسلامی ریاست بنانا ہے، تو ہمیں سود کو سب سے پہلے
سود کو اس ملک سے اس نظام سے نکالنا ہوگا، پھر اس کے بعد بیٹھ کر اگلی چیزیں وضع کرنا ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نحوست سے جو ہمارے ملک پر چھائی ہے، طاری ہے، اس سے ہمیں نکالے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو ایک ماسٹر کی ہے، جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اس کے ذریعے سے ہم کامیابیوں کے راستے ڈھونڈیں، تلاش کریں، اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔